عبدالباری صدیقی صاحب کے بیان کو لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. جو میڈیا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, عبدالباری صدیقی صاحب نے وہ بیان نہیں دیا ہے. نفرت وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے لوگوں میں امن اور بھائی چارہ رہے. کہ جب سے مودی جی کی سرکار آئی ہے 8 لاکھ ہندوستانیوں نے ہندوستان کی شہریت چھوڑ کے باہر کی شہریت, اس میں الگ الگ وجوہات ہیں. 27,000 مسلمانوں کو دلی شہر میں, اور اس میں زیادہ تر لوگ ہمارے علماء تھے, انہوں نے اس ملک کی قربانی دی. اگر اس ملک کو کوئی نقصان ہوا تو اس ملک کے لوگ بی جے پی اور ان کی مانسکتا, ان کی مینٹلٹی کے جو لوگ ہیں, ان سے حساب کتاب کریں گے اس ملک میں. ملک کے موجودہ حالات پر سخت تبصرہ کرنے والے آر جے ڈی کے سینئر رہنما و سابق وزیر عبدالباری صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان ملک اب مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ ہے, یہاں مسلمانوں کے لیے ماحول خراب کیا جا رہا ہے. یہ بیان اس وقت موضوع بحث ہے. اس پر ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہے کانگریس کے سینئر رہنما و سابق وزیر ڈاکٹر شکیل احمد صاحب. شکیل صاحب, عبدالباری صدیقی صاحب نے جس طریقے سے بیان دیا ہے, جو اس وقت پورے ہندوستان کا یہ موضوع بحث ہی بیان ہے, انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ یہ ہندوستان ملک مسلمانوں کے رہنے کی جگہ نہیں, یہ غیر محفوظ ہے. آپ بتائیں, چونکہ آپ ایک لمبے عرصے سے آپ سیاست میں ہیں, آپ کو لگتا ہے کیا واقعی ان کے بیان میں یہ دم ہے یا ایسا کچھ ماحول ہے؟ دیکھیے, عبدالباری صدیقی صاحب کے بیان کو لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. جو میڈیا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, عبدالباری صدیقی صاحب نے وہ بیان نہیں دیا ہے. ایک جہاں تک ملک میں نفرت پھیلانے کی بات ہے, یہ بات سچائی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور سب سے افسوس کی بات ہے کہ نفرت وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے لوگوں میں امن اور بھائی چارہ رہے, دوستی رہے. کہیں کوئی کمی بیشی بھی اگر کسی سے ہو جائے تو اس کو درکنار کر کے ہمارے ملک کے جو ڈفرینٹ سیکشنز کے لوگ ہیں, مائنرٹیز ہیں, پچھڑے ہیں, شیڈول کاسٹ ہیں, شیڈول ٹرائب ہیں, اپر کاسٹ کے لوگ ہیں, ان کے بیچ میں کوئی نفرت نہیں پھیلے. ہندو مسلم ہیں, سکھ عیسائی ہیں, تو ان کے بیچ میں اگر کوئی نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس پر سخت عمل کرے اور اس کو سختی سے پیش آئے. لیکن سرکار ہی اور سرکاری جماعت ہی نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہر ہندوستانی کو اس سے اعتراض ہونا چاہیے, جو عبدالباری صدیقی صاحب کو ہے کہ وہ نفرت پھیلا رہے ہیں. سرکاری پارٹی کے لوگ اور سرکار کے لوگ, منسٹر, پرائم منسٹر کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسی باتیں بولتے ہیں جس سے نفرت پھیلتی ہے. اور جہاں تک ملک سے باہر کسی کے جانے کا سوال ہے تو عبدالباری صدیقی صاحب اتنے ناسمجھ آدمی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم کو, آپ کو, ان کو سہولت ہے, لیکن جو 20 کروڑ سے زیادہ مسلم سماج کے لوگ اس ملک میں ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو ایک آدمی دنیا میں کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا. اور جہاں تک باہر جانے کو اگر یہ غلط مانا جاتا ہے تو آپ کو جان کے اچھا بھی لگ سکتا ہے, برا بھی لگ سکتا ہے کہ جب سے مودی جی کی سرکار آئی ہے 8 لاکھ ہندوستانیوں نے ہندوستان کی شہریت چھوڑ کے باہر کی شہریت, اس میں الگ الگ وجوہات ہیں, کوئی ایک وجہ نہیں ہے, لیکن الگ الگ وجوہات ہیں کہ وہ کیوں گئے ہیں. 8 لاکھ لوگوں نے آن ریکارڈ, یہ پارلیمنٹ کا ہے, کہ انہوں نے ہندوستان کی شہریت چھوڑ دی ہے. جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے, باہر جانے کے ملک سے باہر, تو ویسٹرن کنٹری تو شہریت دے بھی دیتی ہے. مڈل ایسٹ کی کنٹری عام طور پہ آپ 3 پشت بھی رہ جائیے تو آپ کو شہریت نہیں دے, تو 20 کروڑ ہندوستان کے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسلم آبادی انڈونیشیا, پاکستان کے بعد تیسری بڑی سب سے آبادی ہندوستان کی ہے, اور کوئی ایک آدمی کسی ملک والا کسی کو لینے کو تیار نہیں ہے. ہمارا ملک ہے, ہمارے باپ داداؤں نے یہاں قربانی دی ہے, جیل گئے ہیں, صحبتیں سہی ہیں, ملک کی آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا ہے, اس لیے 20 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے؟ لیکن عبدالباری صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ نفرت پھیلانے کی اور ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, اس سے کوئی بھی ایک آدمی ہندوستان کا
جو نفرت پھیلاتے ہیں وہ بھی اس سے دل میں انکار نہیں کریں گے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جان کر نفرت پھیلاتے ہیں ووٹ کے لیے، سیاست کے لیے، اکثریت اقلیت کو لڑا کر کے، وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بولے نہیں، اپنی غلطی کوئی قبول نہیں کرتا ہے، لیکن ہندوستان کا ہر ذمہ دار آدمی اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے آپس میں ملا کے رکھنا، وہی سرکار لوگوں کے بیچ نفرت پھیلا رہی ہے۔ لیکن سر ایک بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر ملک کا ماحول خراب ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملک کا ماحول خراب ہے، باہر جب تک تھا آپ رہیں، آپ آئیے مل بانٹ کے یہاں پہ ہندوستان کو میں ایک اچھا ماحول قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ احساس کمتری والا بیان نہیں ہے، یہ اس طرح کی بات آ رہی ہے۔ نہیں، بالکل انہوں نے وہ نہیں کہا جو میڈیا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کا فیصلہ لینے کا کسی کو بھی اختیار ہے، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ عبدالباری صدیقی صاحب اتنے ناسمجھ آدمی نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستانیوں کو کون دنیا میں یہ کرے گا۔ ہم یہی ہمارے باپ داداؤں نے قربانی دی ہے، یہی ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے، اور جہاں تک مسلم سماج کی بات ہے، 1857 کے بعد سے دلی شہر میں، صرف دلی شہر میں 27,000 مسلمانوں کو، جس میں بڑی تعداد میں ہمارے علماء کرام تھے، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ کسی کو گولی مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو بم سے اڑا دینا وہ دوسرا ہے، لیکن پھانسی چڑھانے کی پورے ایک باضابطہ کاروائی ہوتی ہے۔ 27,000 مسلمانوں کو دلی شہر میں، اور اس میں زیادہ تر لوگ ہمارے علماء تھے، انہوں نے اس ملک کی قربانی دی ہے۔ تو اس لیے ملک کی قربانی اس لیے نہیں دی ہے ہم لوگوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی، اس لیے نہیں کہ ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں موقع ملتا ہے اور ہندو مسلمان سب جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے اگر گنتی کریں گے اور یہ کریں گے کہ جہاں تک جو مسلمانوں کے جانے کا سوال ہے، تعلیم کا سلسلہ ہے، اس میں تو آپ کو کم تعداد میں ملیں گے ویسٹرن کنٹری میں جا کے بسنے والے لوگ، دوسرے سماج کے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے مسلمانوں سے، تو ان کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ غدار ہیں۔ اپنے اچھی اپورچونٹی ملی ہے تو چلے گئے ہیں، پھر ان کو موقع ملے گا اپنے ملک میں آنے کا، اپنا سیکور فیل کریں گے، آئیں گے۔ تو اس لیے عبدالباری، میری اپنی سمجھ میں، کہ عبدالباری صدیقی صاحب کے بیان کو میڈیا غلط طریقے سے بتا رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انہوں نے اس بات کی قبول کی ہے اور لوگوں کو یہ کیا ہے کہ صاحب نفرت سے کسی کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، اور سب سے افسوس کی بات ہے کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ نفرت کوئی پھیلائے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کرے، اس کو ہٹائے بیچ سے، لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کرے، محبت پیدا کرے، جوڑے، وہی پارٹی اور وہی سرکار کی پارٹی لوگوں میں نفرت پھیلا رہی ہے۔ اس کو کوئی ہندوستانی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ بی جے پی مسلسل حملہ ور ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر صدیقی صاحب کو اتنا ہی ڈر لگ رہا اور لگ رہا کہ یہ ماحول اچھا نہیں، تو سیدھے پاکستان کا راستہ کھلا ہوا ہے، وہاں چل جائے۔ دیکھیے، بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے بال بچے پاکستان سے بزنس کر رہے ہیں۔ بی جے پی والوں کے سیاست کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہندو مسلمان، ہندوستان پاکستان، مندر مسجد، اس کے علاوہ ان کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ ان کو اپنی دکانداری کرنی ہے، ان کو ملک سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ویسے بھی آزادی کی لڑائی میں سب کو معلوم ہے کہ بھارت چھوڑو تحریک میں نہ ہندو مہاسبھا ہمارے ساتھ تھی، نہ آر ایس ایس والے ہمارے ساتھ تھے، اور آر ایس ایس، ہندو مہاسبھا اور انگریزوں کے اشارے پہ مسلم لیگ، ان تینوں نے مل کے جو اس ملک میں ماحول پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا بٹوارا ہو گیا۔ انگریز چلے گئے ہیں، نشانیاں اس ملک میں ابھی بھی چھوڑ گئے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ نفرت پھیلائے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، بھگوان نہ کرے، گاڈ نہ کرے، واحد گرو نہ کرے، اگر اس ملک کو کوئی نقصان ہوا تو اس ملک کے لوگ، بی جے پی اور ان کی مانسکتا، ان کی مینٹلٹی کے جو لوگ ہیں، ان سے حساب کتاب کریں گے اس ملک کے لوگ۔ ایک آخری سوال سر، جب سے عبدالباری صدیقی صاحب کا یہ بیان آیا ہے، تب سے قومی سطح پہ جو لیڈران ہیں ان کے بھی اس پہ رد عمل آ رہا ہے۔ آپ کو فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ بھائی جینا یہی، مرنا یہی، اس کے سوا جانا کہاں۔ اس کے ساتھ اطل انجان نے تو معافی کا مطالبہ تک کر دیا ہے۔ خود جے ڈی یو جو یہاں اتحاد میں شامل ہے حکومت میں، ان کے سینئر رہنما غلام غوث صاحب، انہوں نے کہا کہ باری صدیقی صاحب کا یہ بیان یہ بزدل کی علامت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا باری صدیقی صاحب کو معافی مانگنی چاہیے اس بیان کے لیے؟ دیکھیے، باری صدیقی صاحب نے اپنے بات کو ایکسپلین کیا ہے جو میری جانکاری ہے، لیکن یہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں کہا ہے، لیکن جہاں تک ان کی بات، یہ ہر ہندوستانی اس بات کو مانتا ہے کہ سرکار اور سرکاری پارٹی نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں تو مانگ کرتا ہوں کہ سرکاری پارٹی کے لوگوں کو اگر ذرا بھی یہ ہے اس بات کا کہ ان کی ذمہ داری ہے سماج کو جوڑ کے رکھنا،
जो सरकारी पार्टी के लोग हो, चाहे बिहार के हो चाहे हिंदुस्तान के हो, उनको माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, नफरत का माहौल हमारी वजह से फैला है। हम कोशिश करेंगे आज से कि इस मुल्क में नफरत नहीं फैले, भाई भाई मिलकर रहे। लेकिन जिनकी सियासी पूंजी ही भाई भाई को लड़ाने की है, वो तो इस बात को फैलाएंगे ही उस बात से, और राजनीतिक जो वोट लेने की कोशिश है वो जारी रखेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने अपने बयान को एक्सप्लेन किया है, और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कोई आज के लीडर नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 77 में पहला एमएलए का चुनाव जीते थे, और इस मुल्क के भलाई में, नेशनल इंटीग्रेशन में सिद्दीकी साहब ने अच्छा काम किया है। इसलिए सिद्दीकी साहब को सीधे एक बलि का बकरा बना देना, एक बात जो उन्होंने फैक्ट कही कि इस मुल्क में सरकारी पार्टी, गुस्सा क्यों है बीजेपी वालों को? इसलिए कि सरकारी पार्टी का काम है नफरत फैलाना। ये शेवा बना लिया है बीजेपी वालों ने कि उनका काम ही है नफरत फैलाना, जबकि उनका काम होना चाहिए समाज में भाईचारा, समाज में मोहब्बत। और कोई नफरत अगर करता भी है, किसी से ऊंच नीच हो जाए, समाज में गलती होती है किसी से भी, हमसे, आपसे, किसी से, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस नफरत को बीच में हटावे। लेकिन सरकार ही जब नफरत फैलाने लगती है, सरकार ही जब पार्टी में एक दूसरे से मोहब्बत के बजाय नफरत के बीज बोने लगती है, तो लोगों की नाराजगी होती है। इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मेरा बार बार यही कहना है कि मैंने उनका बयान सुना, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि बारी सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया है हिंदुस्तान के हवाले से, उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, जबकि मंशा उनका ऐसा नहीं था। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।